ایک ضروری مسئلہ اس وقت ذہن میں آیا، بس یہ یاد آ گیا تو اس کو بتا دوں. وہ بہت سے لوگ شاید اس سے واقف نہیں ہیں. تو یہ ہے کہ جو داڑھی ایک مشت رکھنا تو سنت ہے ماشاءاللہ. تو بہت سے لوگ ایک مشت داڑھی رکھتے ہیں، لیکن جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بال سفید ہو جاتے ہیں تو اس کو کالا خضاب اس پہ کرتے ہیں. تو اس پر سخت وعید ہے. حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن اس کا منہ کالا کر دیا جائے گا. کتنی بڑی وعید ہے. اور ویسے بھی چہرے سے عمر ظاہر ہو جاتی ہے، بلکہ کالا خضاب لگانے سے اور بھی کچھ زیادہ ہی بوڑھا لگنے لگتا ہے. تو ڈارک براؤن خضاب آتا ہے وہ لگا لیں، اس کی اجازت. براؤن خضاب لگا لیں. آج کل ڈارک براؤن کہتے ہیں تو اکثر وہ کالا ہی دے دیتے ہیں، اس لیے براؤن کہہ دو تو پھر ٹھیک رہے گا. براؤن لگا لیں، ذرا گہرا ڈارک براؤن لگا لیں، مگر کالا نہ لگائیں، کیونکہ اس سے کچھ فائدہ نہیں، کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. چہرے سے عمر ظاہر ہو جاتی ہے. تو ایک اکبر الہ آبادی نے کہا تھا ان کے دوست لگا رہے تھے کالا خضاب، تو اکبر الہ آبادی بڑے صاحب نسبت اللہ والے شاعر تھے. تو حضرت والا سے سنا یہ شعر بارہا. تو فرماتے کہ مصروف ہیں جناب یہ کس بندوبست میں، مصروف ہیں جناب یہ کس بندوبست میں، اپریل کی بہار نہ ہوگی اگست میں. تو اس لیے اللہ کے سامنے جانا ہے کہ چند دن دنیا میں رہنا ہے، زیادہ سے زیادہ 100 سال رہ لے گا، زیادہ سے چلو بہت زیادہ رہا جو 110 120 سال رہ لے گا. پھر دائمی زندگی شروع ہوگی. یہ زندگی ختم ہوگی اور دائمی اور نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہوگی. بس اس لیے یہاں ایسے عمل کیوں کریں جس سے کہ وہ دائمی زندگی تباہ ہو جائے. اس لیے اس کا خاص اہتمام کرو کہ ہر پل ہر سانس، جو ہمارے شیخ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر لمحہ ہر سانس اللہ کی فرما برداری میں گزرے، ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی میں لگے. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور ہم سب کو بھی توفیق دے. جس قسم کے بھی گناہ ہیں، وہ چاہے جہاں کے گناہ ہو، کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، یا صرف اپنے کو اچھا سمجھنا، کسی کو برا نہ سمجھنا، یہ بھی عجب کہلاتا ہے. یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اپنے کو اچھا سمجھنا، اپنے کو سب سے کمتر سمجھنا، یہ مقصود ہے. سارے مسلمان، جو حضرت حکیم الامت تھانوی نے فرمایا کہ میں سارے مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال، اور سارے کافروں سے اور جانوروں سے بدتر ہوں فی المآل، یعنی انجام کے اعتبار سے اگر میرا خاتمہ صحیح ہو گیا تو کیا کہنا ہے، پھر تو فرشتوں سے بھی افضل ہے. اور اگر خدا نخواستہ کسی کا خاتمہ خراب ہو گیا تو کافروں سے بھی بدتر ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے. کیونکہ کافروں کا تو حشر ہونا ہی ہے، وہ مسلمان ہو کے کفر پہ خاتمہ ہوا، اللہ محفوظ رکھے. اور جانوروں سے بھی بدتر ہے کہ ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، ان سے کوئی حساب کتاب نہیں، وہ تو خاک کر دیے جائیں گے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، جب وہ خاک کیے جائیں گے تو اس وقت ابلیس کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا. جس مٹی پر اس نے اعتراض کیا تھا، نعوذ باللہ، اللہ کفر کیا تھا، اب پچھتانے سے کچھ نہیں، اب دائمی عذاب ہے. خیر اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. کسی بھی قسم کی نافرمانی ہو، چاہے حسینوں کی طرف میں اعلان کی، ان سے تعلقات بڑھانے کی، ان کو دیکھنے کی، اور آگے اس سے زیادہ حرکات جو ہیں، یا کسی کو اور ہو، شراب کی عادت ہو یا کچھ ہو تو علاج کرائے، چرس کی عادت ہو علاج کرائے. تو اس طرح
ہر گناہ سے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، بس مسلمان کا کام یہ ہے کہ اسی تلاش خراش میں لگا رہے کہ مجھ سے کون سی بات ایسی ہو رہی ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، کون سی بات ایسی ہو رہی جو اللہ کی ناراضگی پیدا کرنے والی ہے۔ تو بس اسی فکر میں اللہ تعالی ہم سب کو زندہ رکھے۔ اندری رامی تراشو می خراش تا دمے آخر دمے غافل مباش۔ اس راستے میں، اللہ کے راستے میں تراش خراش میں کاٹ چھاٹ میں لگا رہے۔ یہ نفس نے اس وقت جو یہ کام میں کر رہا ہوں یہ اللہ کے لیے ہے یا کسی اور کے لیے ہے، غیر اللہ کے لیے ہے یا دکھاوے کے لیے ہے، اور یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ کس قدر اللہ کے نزدیک اس کی کیا قیمت ہے، اور میرے اپنے نفس کا جائزہ لیتا رہے۔ اور جب تک یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی، بغیر کسی مصلح کے، بغیر کسی صاحب نسبت اللہ والے کے اور صاحب فن کے، صرف صاحب نسبت ہونا کافی نہیں، صاحب فن بھی ہو، وہ جانتا بھی ہو کہ کس طرح اصلاح کی جاتی ہے اور کس طرح لوگوں کو اللہ کے راستے میں صحیح طور پر لے جائے، یا یہ نہیں کہ ہر شخص کو ایک ڈنڈے پہ ہانک رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ کسی مسئلے سے تعلق بھی اشد ضروری ہے۔ حضرت مولانا شاہ رونق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی پیر بناتے ہوئے شرم آتی ہے، تم مشیر بنا لو، کہ کل ہمارا مشیر ہے، دنیاوی معاملات میں بھی تم مشیر بناتے ہوئے اس میں تو اپنے آپ ہم لوگ حقیق نہیں سمجھتے۔ ابھی کوئی ہماری جائیداد پہ غصب کر لے تو پھر وکیل کے پاس جاتے ہیں کہ نہیں؟ کتنے بڑے سے بڑے ڈپٹی کمشنر اور وزیر صاحب وہ بھی تو ایک ادنا وکیل کے پاس جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ کے راستے میں مشیر بنانے میں کیوں شرماتی ہے کہ ہمارے اندر یہ امراض ہے، اس کی صحبت اختیار کرو، بیٹھو تو اس میں ہوگا۔ تو اور اپنی بس تلاش خراش میں جو لگا رہے گا انشاءاللہ وہ اللہ کو پالے گا، اس کو پھر طریقہ بھی آ جائے گا کہ کیسے اللہ کا راستہ طے کیا جاتا ہے۔